اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جو دبئی کے اندر پیش آیا، اور دبئی کے مسلم حکمران بھی اس پر دانتوں میں انگلیاں چبائے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ واقعہ کیا ہے اور کیسے پیش آیا اور اس کا پس منظر کیا ہے، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، دبئی اور بھارت کے آپس کے تعلقات کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اب جب دبئی میں ایک مندر تعمیر کر دیا گیا تو یہ تعلقات مزید بہترین ہو گئے، کیونکہ ہندو ہمیشہ سے مادیت پسند ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ فطرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو کہیں سے بھی فائدہ پہنچے، وہ فائدہ پہنچانے والے انہیں اچھے لگتے ہیں، بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ دبئی میں بنائے گئے اس مندر کا افتتاح نریندر مودی نے 14 فروری کو کیا، جسے مختصراً BAPS مندر کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس مندر کی تعمیر کے بعد وہاں پر کچھ ایسا واقعہ ہوا جسے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، اور ہندوؤں کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ دبئی میں مندر کی تعمیر کے بعد ایسا بھی ہو جائے گا۔ خود دبئی کی حکومت اب پریشان ہو گئی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی مندر کی تعمیر مکمل ہوئی اور افتتاح کیا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سیلابی ریلا تھا جو مندر کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے مندر میں تباہی مچا دی، یہاں تک کہ مندر میں رکھی گئی بھگوان کی مورتی بھی بہہ گئی۔ مندر کی تعمیر کے وقت سیلاب اور طوفان جیسے خطرات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ اگر موسمی حالات ایسے ہو بھی جائیں کہ سیلاب آنے کا خدشہ ہو یا طوفان آ جائے تو مندر کی تعمیر کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور مندر کی عمارت برقرار رہے۔ مگر وہ تمام احتیاطیں کام کیوں نہ آ سکیں؟ مندر میں بھگوان جی کی مورتی کو بہت ہی احتیاط سے فٹ کیا گیا تھا اور اس کی مضبوطی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا، مگر بھگوان کی مورتی پانی میں اس طرح سے بہہ رہی تھی جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو یا پھر درخت سے گرا ہوا کوئی بے جان پتا ہو۔ اس وقت تو بھگوان اپنی قسمت کو خود ہی رو رہا تھا۔ ناظرین گرامی، ایک ایسی جگہ پر سیلاب کا آنا جہاں پر پانی کا قطرہ بھی نہ برستا ہو، اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہندوؤں کے عقیدے غلط ہیں، اور شاید قدرت کو ایک اسلامی ملک میں مندر کا قیام پسند نہیں آیا، وہ بھی ایسے موقع پر جب ایک ملک میں مسلمانوں کی مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ پر رام مندر تعمیر کیا گیا، اور یہاں پر سال ہا سال سے بارش نہیں ہو پائی، وہاں اتنا بڑا سیلابی ریلا کہاں سے آ گیا؟ سبھی حیران تھے۔ اس سیلاب کی تباہی کے بعد مندر میں کچھ نہیں بچا تھا، اس کی از سر نو تعمیر کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا سے اس خبر کو دور رکھا جا رہا ہے، مگر بہت سارے ذرائع سے یہ خبر وائرل ہو چکی ہے، اور ایک طرف بھارت میں بابری مسجد کو منہدم کر کے رام مندر کو تعمیر کیا گیا، وہیں دوسری طرف دبئی جیسے اسلامی ملک میں مندر کا قیام مسلمانوں کے ایمان پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ ہندو ابھی اس بات کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخر ان کی گئی احتیاطیں کیوں کام نہیں آئیں، جبکہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ اس مندر کی تعمیر جہاں تمام مسلمان پریشان تھے، وہاں ایک مضبوط ایمان کے مالک شخص نے اس مندر کی تعمیر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانا شروع کر دی۔ اس کی مہم تحریک پکڑنے لگی اور بہت سارے لوگوں نے اس کا ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ ہندوؤں نے جب یہ دیکھا کہ اس کی چلائی گئی مہم زور پکڑنے لگی ہے اور عرب زمین پر مندر تعمیر ہونے کا خواب ادھورا رہ جانے کا خطرہ ہے، انہوں نے اس شخص کو اغوا کروا لیا اور اس کے تمام اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا، اور اس کی چلائی گئی مہم بننے سے پہلے ٹوٹ گئی۔ ہندوؤں کی قید میں بھی وہ شخص صرف اور صرف حق اور سچ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس شخص کا نام ابو الفلاح تھا، جو کہ دبئی کا ایک مسلمان تھا،
اور اچھے خاصے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے خاندان والوں نے اس کی بازیابی کی بہت کوششیں کیں، مگر اس میں کامیاب نہ ہو پائے، کیونکہ ہندوؤں نے اسے بہت ہی رازداری اور منصوبہ سازی کے تحت اغوا کروایا تھا، اور اغوا کاروں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو صرف نام کے مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنی قید میں اسے بے انتہا اذیتیں پہنچائیں اور برے طریقے سے زد و کوب کیا، اور مندر کے افتتاح کے بعد اسے مار ڈالا گیا۔ انہوں نے اب تک ابو الفلاح کو اس لیے زندہ رکھا تھا تاکہ تحریک چلانے کے جرم میں اسے مندر بنتے دکھا کر اذیت دے سکیں، اور جیسے ہی ان کا مقصد پورا ہوا اسے ختم کر دیا گیا، کیونکہ اب اگر ابو الفلاح کو زندہ رکھا جاتا تو ہندوؤں کا سچ سب کے سامنے آ جاتا کہ وہ کس قدر شدت پسند ہیں۔ یقیناً ہندوؤں کا عرب امارات میں داخلہ ہی بند ہو جاتا۔ جس دن ابو الفلاح کی لاش پولیس کو ملی، اسی دن مندر میں تیز طوفان آیا جسے اس کی موت سے جوڑا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ آخر اس مندر میں طوفان اور سیلاب آنے کا سبب کیا ہے۔ زمین پر ہزاروں مندر بنے ہیں، اس وقت تو کوئی سیلاب نہیں آیا، لیکن اس مندر کی بنیاد ہی ظلم پر رکھی گئی تھی، اس لیے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انصاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب انصاف کرنے پہ آتا ہے تو بڑوں بڑوں کے ہوش کھو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے تاکہ وہ غیر مسلم طاقتوں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن جائیں، اور قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔